بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس زمین پر اللہ کے امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں۔ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں نے چینخ چینخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کے باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے کے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کی پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار خانہ کعبہ ہلنے لگے اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ دیکھو اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر نہ ہی بچہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کو نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی نہیں پہنچ سکے۔ پھر فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑے جاتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے، ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور امام علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے تو امام علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ پھر جب سب لوگ زور زور سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا ہے تو لوگ دور دور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج کے یہ معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کے والدہ بی بی فاطمہ بن اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسلام ہو اللہ کے ولی امام علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کر خوش ہوتا ہے۔